خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر اورنگزیب ہے اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے موسم سرما کی عام بیماریوں کا علاج کیسے کریں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت سی چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں جو موسم سرما کی مہینوں میں کسی کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ ان میں سے بہت سے بیماریاں یا تکالیف یا علامات ایسی ہے اگر آپ متاثر ہو جائے آپ کو پہلی بار اپنے ڈاکٹر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان میں بہت سی علامات خطرناک نہیں ہوتی اور سادہ سی ریمیڈیز کے ساتھ یا سادہ سے ٹوٹکوں کے ساتھ آپ ان کا علاج بغیر ڈاکٹر کو دکھائے بھی کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو بھی علامات ہے آپ فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیونکہ اس موسم سرما کے مہینوں میں عام طور پر کھانسی، سر درد، گلا خراب یا جسم میں درد وغیرہ یہ علامات ہو سکتی ہے، تو آپ بغیر اپنے ڈاکٹر کو دکھائے چھوٹی موٹی علامات کا علاج آسان طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کے علامات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ سنگین ہے تو آپ پھر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ جو علامات آپ کو سردیوں کے دنوں میں ہو سکتی ہے ان میں سر فہرست کھانسی ہے، اس کے علاوہ سر درد، گلے میں خراش، ناک بند ہونا اور سائنوسائٹس، فلو، نورو وائرس یا کووڈ-19۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کھانسی کے حوالے سے۔ کھانسی موسم سرما میں ایک عام علامت ہے اور سردیوں میں ہر 5 میں سے ایک شخص کو کھانسی ضرور ہوگی۔ علامات 3 ہفتوں تک رہ سکتے ہیں، لیکن کچھ معاملات میں 8 ہفتوں تک رہ سکتے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر بہتر محسوس کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کوئی بھی اوور دا کاؤنٹر کھانسی کی دوا آپ لے سکتے ہیں۔ آپ ایک لیمو اور ایک چائے کا چمچ شہد کے رس کے ساتھ گرم پانی کا ایک مگ یا پھر چائے کافی کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ چائے میں موجود فلیوونائڈز نہ صرف یہ ہے کہ خون کی رگوں میں جو تنگی ہوتی ہے اس کو کم کرتی ہے، جبکہ اس کے اندر کچھ اور اجزاء ہوتے ہیں جو کہ پھیپھڑوں میں موجود سانس کی رگوں کو کھولتی ہے، ریشے کے اخراج میں مدد دیتی ہے اور سانس لینے میں جو آپ کو دشواری ہو سکتی ہے کھانسی کے ساتھ وہ کم ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی علامات ایسی ہے جو سنگین نوعیت کے مسئلے کو ظاہر کرتی ہے تو پھر آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہوگا۔ مثلاً اگر آپ کی کھانسی 3 ہفتوں سے زیادہ عرصے تک رہتی ہے یا کھانسی کے ساتھ بلغم کے ساتھ خون آتا ہے یا کھانسی کے ساتھ سینے میں یا کندھے میں درد محسوس ہوتا ہے، سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے، سینے میں آوازیں یا جھکڑن محسوس ہونا، گزشتہ 6 ماہ میں بغیر کسی وجہ کے وزن میں کمی، 3 ہفتوں سے زیادہ عرصے تک آپ کی آواز میں خراش یا تبدیلی، کھانسی بہتر ہونے کے بعد بھی برقرار رہتی ہے، آپ کی گردن کے ارد گرد اور آپ کے کالر ہڈیوں کے اوپر نئی گٹھلیاں یا سوجن۔ تو اگر یہ علامات آپ کو محسوس ہوتی ہے تو پھر آپ کو کھانسی کی تشخیص کے لیے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لازمی کرنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر سر درد۔ نزلہ زکام کی علامات میں ناک بند یا بہنا، چھینکنا، کھانسی، گلے میں خراش اور ہلکا سا بخار شامل ہے۔ علامات عام طور پر 10 دن تک رہ سکتے ہیں۔ زکام بہت عام اور عام طور پر بے ضرر انفیکشن ہے جو آپ کے ڈاکٹر کو دیکھنے کی ضرورت کے بغیر وقت پر بہتر ہو جاتے ہیں۔ سوال پھر وہی ہوگا کہ بہتر محسوس کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ ضروری ہے کہ آپ آرام کریں، صحت مند کھائیں اور بہت سارے سیال پئیں۔ آپ فلوٹس کا استعمال یا مائعات کا استعمال بہت کریں، چائے، سوپ، یخنی، شہد، لیمو کا رس، ادرک گرم پانی کے ساتھ یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پیراسٹامول یا آئیبیوپروفین زکام کی کچھ علامات کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے، تاہم کھانسی اور زکام کی ادویات کے بارے میں آپ اپنے فارماسسٹ سے بات کر سکتے ہیں کہ آپ کی علامات اور آپ اگر کسی اور بیماری خواصہ آپ کو ہے تو ان ساری فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے کون سی دوائی جو ہے وہ بہتر ہے۔ اگر سر درد کے علاوہ آپ ان
علامات کا شکار ہے تو آپ کو پھر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا پڑے گا، جیسے کہ بہت زیادہ بخار یا آپ کا سر درد طویل مدتی ایک مسئلے کی صورت میں تبدیل ہو گیا ہے، یا آپ کسی اور دائمی بیماری کا شکار ہے جیسے کہ ذیابیطیز، دل، پھیپھڑوں یا گردے کی تکلیف، آپ کا مدافعتی نظام کمزور ہے، طویل مدتی بیماریاں ہیں جیسے دل کی بیماری، شوگر کی بیماری، گردوں کی تکالیف، HIV اور ایڈز کے مریض، یا وہ مریض جو کینسر کے مریض ہے اور اپنی ادویات لے رہے ہیں، تو ان سارے معاملات میں آپ کا مدافعتی نظام کمزور ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زکام کے ساتھ سینے میں درد ہو، بلغم میں خون کا آنا ہو، سانس لینے میں دشواری ہو، یا آپ کے گردن، بغل یا جسم کی کسی اور جگہ میں گلینڈز میں آپ کو سوجن محسوس ہو، یا آپ کی علامات 3 ہفتوں سے زیادہ رہے، تو پھر آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ سردیوں میں ایک اور مسئلے سے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور وہ ہے گلے کی خراش۔ گلے میں خراش کی علامات عام طور پر بغیر کسی علاج کے تقریباً 1 ہفتے تک رہ سکتی ہے۔ گلے کی خراش کی علاج میں مدد کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوزنج اور فیام میں ان کو ہم اسٹریپسلز یا اس طرح کی کوئی اوور دا کاؤنٹر میڈیسن ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ آئس کیوب یا آئس لالی آپ چوس سکتے ہیں۔ عام طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ آپ کا گلا اگر خراب ہے تو آپ ٹھنڈی چیز نہ لیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ کنڈیشنز اس طرح ہوتی ہے کہ ان میں آئس کیوب یا برف کی جو ٹکی ہے اس کو آپ چوس اپنی تکلیف کو کم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سوجن کو یا انفلیمیشن کو کم کرتی ہے۔ تاہم یہ خیال آپ ضرور رکھیں کہ چھوٹے بچے جو ہے وہ لوزنج یا جو اسٹریپسلز یا جو گولیاں ہوتی ہے گلے کے آرام کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں، یا ٹھنڈی غذائیں جیسے برف ہے، یہ بچوں کو نہ دیں، یہ پھنس سکتی ہے حلق میں۔ اس کے علاوہ سینے کی تکلیف ان میں ہو سکتی ہے، تو یہ جو ریمیڈی ہے یہ بڑے استعمال کر سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کو یہ نہ دیں۔ گرم نمکین پانی کے ساتھ غرارے سوجن اور درد کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ بچوں کو غرارے کرانے سے آپ ان میں احتیاط کریں، تمباکو نوش سے پرہیز کریں اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ آپ کو گلے میں خراش کے ساتھ ساتھ یہ علامات ہے تو پھر آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ آپ کو گلے میں جو تکلیف محسوس ہو رہی ہے یہ 10 سے 14 دنوں سے اب اس کا دورانیہ زیادہ ہو گیا ہے، تیز بخار، نگلنے میں دشواری یا شدید درد آپ کو محسوس ہو، یا آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کے جسم میں پانی اور دوسری نمکیات کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ آپ کے جسم میں کمزوری، نقاہت، تھکاوٹ اور یہ چیزیں آپ محسوس کرنا شروع کریں، یا اگر آپ خدا نخواستہ دل، گردوں کی بیماری کا شکار ہے، یا آپ کو ذیابیطیز ہے، یا آپ کا مدافعتی نظام کمزور ہے، تو ان صورتوں میں آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے پھر مشورہ کرنا چاہیے۔ بچوں میں گلے کی خراش کے ساتھ ساتھ اگر خدا نخواستہ یہ علامات ہو تو آپ فوراً ایمرجنسی میں اپنے بچے کو دکھا دیں۔ اگر ان کو سانس لینے میں دشواری یا نگلنے میں ان کو دقت محسوس ہو رہی ہو، یا ڈرولنگ کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز وہ نگل نہیں سکتے تو وہ واپس منہ یا ناک کے ذریعے جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ بچہ جیسے ہی سانس لیتا ہے تو ایک تیز سی آواز نکلتی ہے جس کو اسٹرائڈر کہتے ہیں۔ یہ علامات وقت کے ساتھ ساتھ بد سے بدتر ہو رہے ہیں، تو ان صورتوں میں آپ اپنے بچے کو فوراً ایمرجنسی میں دکھا دیں تاکہ کچھ جان لیوا بیماریاں جو ہوتی ہے ان کی بروقت تشخیص اور علاج ہو سکے۔ ایک اور چیز جو سردیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے وہ ہے ناک کا بند ہونا اور سائنوسائٹس۔ ناک بند ہونے اور سائنوسائٹس کی علامات عموماً 3 ہفتوں تک رہ سکتی ہے۔ یہ علامات کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے ناک کا بالکل بند ہونا یا ناک کا بہنا، چہرے میں درد، چہرے میں سوجن، ہلکا سا بخار، ایک طرف کا سر درد، کانوں میں آپ کو دباؤ محسوس ہو سکتا ہے، کانوں میں آوازیں آ سکتی ہے، سننے میں دشواری پیش آ سکتی ہے، کان آپ کے بھاری پڑ سکتے ہیں، کھانسی ہو سکتی ہے، آپ جو چیز چکھتے ہیں، کھاتے ہیں تو ذائقے کی حس متاثر ہوتی ہے، آپ کو کسی چیز کا ذائقہ اچھی طرح سے پرسیو نہیں کر سکتے، کسی چیز کو سونگھتے ہیں، بو کی جو حس ہوتی ہے یا سینس آف اسمیل وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے یا اس میں کمی آ سکتی ہے۔ یہ تو بڑوں کی بات ہو گئی۔ بچے جو ہوتے ہیں ان میں اس کے ساتھ ساتھ چڑچڑاپن، کھانا کھانے اور دودھ پینے کے دوران ان کو دشواری پیش آتی ہے۔ بہتر محسوس ہونے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سائنوسائٹس یا ناک بند ہو یا جو الرجی کے مریض ہوتے ہیں
زیادہ تر لوگ علاج کے بغیر بہتر ہو جائیں گے، تاہم آپ آرام کر سکتے ہیں، پانی کا استعمال، مائعات کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی اوور دا کاؤنٹر اینٹی الرجک دوائی جو ہے وہ لے سکتے ہیں، پیراسٹامول یا ہلکی درد کش ادویات یا بخار کی جو دوا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، بروفن۔ ناک کے لیے ہم ڈیکنجسٹنٹ اسپرے دے سکتے ہیں، جو کہ عام طور پر 6 سال سے کم عمر کے بچوں کو ریکمینڈ نہیں ہوتی، تاہم اس سے بڑے بچے یا جو ایڈلٹس ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ اگر ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے، ناک بند ہے، وہ سانس منہ سے لیتے ہیں یا ان کو سر میں درد وغیرہ ہے، تو پھر وہ ڈیکنجسٹنٹ اسپرے قطرے جو ہوتے ہیں وہ ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ بھاپ لے سکتے ہیں نمکین پانی کا، چہرے پر گرم پیک لگا سکتے ہیں۔ تاہم اگر آپ کی علامات خطرے کی نشاندہی کرتے ہیں، جیسے کہ شدید علامات ہے، درد کش ادویہ مدد نہیں کرتی، یا آپ کے علامات بدتر ہوتے جا رہے ہیں، آپ کی علامات ایک ہفتے کے بعد بھی بہتر نہیں ہوتی اور آپ کو مسلسل سائنوسائٹس رہتا ہے، بار بار یہ تکلیف آپ کو ہوتی ہے، تو پھر آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لازمی کرنا پڑے گا۔ فلو کی اگر ہم بات کریں، عام سانس کا وائرس ہے فلو وائرس۔ جب آپ کھانستے یا چھینکتے ہیں تو ہوا کے ذریعے پھیلتا ہے۔ یہ اس وقت بھی پھیل سکتا ہے جب آپ ان سطحوں کو چھوتے ہیں جہاں وائرس اترا ہے، پھر اپنی آنکھوں، ناک یا منہ کو چھوئے۔ وائرس کی ٹرانسمیشن پھیلاؤ ہے وہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے فلو ناخوشگوار علامات کا سبب بن سکتا ہے، لیکن اگر آپ کمزور ہیں تو فلو شدید بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ فلو کی علامات میں تیز بخار، تھکاوٹ، ایک طرف کا سر درد، پورے جسم میں درد، خشک کھانسی۔ فلو کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کی ایک ویکسین ہمارے پاس اویلیبل ہے، فلو ویکسین، جو کہ فلو سے بچاؤ میں مدد کرنے کا سبب بنتا ہے، اور یہ سب سے محفوظ اور مؤثر طریقہ ہے فلو سے بچنے کا۔ اس سے دوسروں میں فلو پھیلنے کے خطرے کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ فلو ویکسین جو ہے وہ کن کن مریضوں کو آپ دے سکتے ہیں؟ بہت سے ممالک میں 65 سال اور اس سے اوپر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ فلو ویکسین ان کو ملنا چاہیے۔ فلو ویکسین عام طور پر سیزن چینج ہونے کے یا موسم کی تبدیلی کے وقت ہم دیتے ہیں، جیسے کہ اکتوبر کے مہینے میں یا پھر مارچ کے مہینے میں۔ اس کے علاوہ دائمی بیماریوں کے شکار جو مریض ہوتے ہیں، حاملہ خواتین ہیں، وہ افراد جو ڈے کیئر سینٹرز میں ہیں، اوور کراؤڈڈ جتنی بھی جگہ ہے، جیل ہو گیا یا جہاں پہ بہت زیادہ لوگ اکٹھے رہتے ہیں، ان لوگوں کو آپ فلو ویکسین موسم کی تبدیلی کے دوران دے سکتے ہیں۔ ایسے افراد جو بوڑھے یا بیمار لوگوں کا دیکھ بھال کرتے ہیں، چونکہ وہ بیڈ پہ ہوتے ہیں، ان کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے، مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، صحت مند لوگ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو یہ تکلیف اگر ہو جائے، بڑوں کو وہ ٹرانسمٹ ہوگی، اس کی وجہ سے ان کو تکلیف منتقل ہو سکتی ہے۔ وہ تمام اہل خانہ جو کسی ایسے مریض کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں جو کینسر کی کیموتھراپی لے رہے ہیں، یا ان کو کسی آرگن کی ٹرانسپلانٹیشن ہوئی ہے، گردے کی پیوند کاری، جگر کی پیوند کاری وغیرہ ہوئی ہے اور وہ ادویات پہ ہے، تو ان کی مدافعتی نظام کی کمزوری کے پیش نظر ان کی دیکھ بھال کرنے والے افراد ویکسین ضرور لے، تاکہ وہ فلو سے خود بھی محفوظ رہے اور جو مریض ہے وہ بھی متاثر نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہے، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس، ان کو بھی ریکمینڈڈ ہے کہ وہ فلو ویکسین کا استعمال کریں۔ فلو کی علامات میں بہتری کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ آرام کریں، گرم اپنے آپ کو رکھیں اور کافی مقدار میں آپ پانی اور مائعات کا استعمال کریں۔ پیراسٹامول یا آئیبوپروفن بخار کو کم کرنے میں اور جسم کے درد کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ تاہم اگر آپ کی علامات خطرے کی نشاندہی کرے تو پھر آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا پڑے گا، جیسے کہ آپ اپنے بچے یا اپنے علامات کے بارے میں فکر مند ہے، یا آپ کی عمر اگر 65 سال سے زیادہ ہے، یا اگر آپ حاملہ خاتون، یا آپ کو دائمی بیماری ہے جیسے کہ شوگر ہے آپ کو، یا دل کی بیماری ہے، گردوں کی تکلیف ہے، پھیپھڑوں کی بیماری میں آپ خدا نخواستہ مبتلا ہے، یا آپ کا مدافعتی نظام کمزور ہے اور آپ کے علامات 7 دن کے بعد بھی بہتر نہیں ہوتے، تو پھر آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ نورو وائرس سردیوں میں زیادہ تر جو تکالیف ہوتی ہے وہ سانس کی تکالیف ہوتی ہے۔ نورو وائرس
آپ کے نظامی انہضام کو متاثر کرتا ہے، تو آپ کو قے، اسہال، ہلکا بخار، سر درد، پیٹ میں درد اور جسم میں درد، یہ علامات آپ کو ہو سکتی ہے۔ نورو وائرس کی علامات بہت تیزی سے آ سکتے ہیں۔ آپ بہتر محسوس کرنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ گھر پر رہیں، آرام کریں۔ نورو وائرس جو ہے یہ متعدی بیماری ہے جو ایک بندے سے دوسرے میں منتقل ہو سکتی ہے۔ اپنی جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کافی مقدار میں پانی یا ORS کا استعمال کرنا ہوگا، اور درد کے لیے، بخار کے لیے آپ پیراسٹامول کی دوائی لے سکتے ہیں۔ نورو وائرس بچوں میں ہو سکتا ہے، بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اسکول، نرسری یا کام کے دوران کن باتوں پر عمل کر کے اپنی بیماری کی شدت کو کم کر سکتے ہیں اور دوسروں میں اس کی منتقلی کو روک سکتے ہیں۔ اسکول یا کام سے اس وقت تک دور رہے جب تک آپ کی بیماری ٹھیک نہ ہو، یا کم از کم 2 دن تک آپ کی علامات ہے ان میں افاقہ نہ ہو۔ اگر آپ کو کوئی خطرے کی علامات محسوس ہو تو آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، جیسے آپ کے بڑے پیشاب میں اگر خون آ رہا ہے، یا کچھ دنوں کے بعد بھی آپ کی علامات میں تبدیلی یا بہتری نہیں آتی، یا آپ کو جیسے گردوں کی بیماری یا دل کی تکلیف، پھر آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہوگا۔ نورو وائرس بچوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی 12 ماہ سے کم عمر کے بچے کے بارے میں فکر مند ہے، یا آپ کا بچہ بیمار ہونے پر دودھ پینا بند کر دیتا ہے، 5 سال سے کم عمر کے بچے میں پانی کی کمی کی علامات سامنے آ جاتی ہے۔ پانی کی علامات جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کا ڈائپر چیک کریں۔ اگر اس میں نمی یا گیلا پن کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا پیشاب کم آ رہا ہے، اور یہ پانی کی کمی کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ یا اگر آپ اپنے بچے کو ORS پانی مائع دینے کے باوجود بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان میں پانی کی کمی پوری نہیں ہو رہی، آپ کے بچے کو خونی اسہال، یا آپ کا بچہ کمزور ہو رہا ہے، کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا ہے، اور یا ان کی علامات جو ہے وہ 7 دن سے زیادہ ہے، اور 2 دنوں سے مسلسل ان کو اگر قے بھی آ رہی ہے، تو پھر ان حالات میں آپ اپنے بچے کو فوراً ایمرجنسی میں ڈاکٹر کو دکھا دیں۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں کووڈ-19 کے حوالے سے۔ کورونا وائرس انفیکشن۔ کووڈ-19 کی علامات دیگر عام بیماریوں جیسے سردی اور فلو کی علامات سے بہت ملتی جلتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کووڈ-19 ہے تو علامات کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ خواتین و حضرات، امید ہے آپ کو ان باتوں سے ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ وہ عام سی علامات ہے جو سردیوں کے مہینے میں تقریباً ہر شخص کو ہو سکتی ہے۔ ان کی علامات کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ خطرے کی علامات یا ڈاکٹر سے آپ نے کب مشورہ کرنا ہے، غیر ضروری ادویات آپ نے نہیں لینی ہے۔ بہت سی آسان سٹیپس پہ آپ عمل کر کے بہت سی علامات سے اپنے آپ کو آپ بچا سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک اللہ حافظ۔